بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کی ایک بیٹی کے علاوہ کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب بادشاہ کی بیٹی جوان ہوئی اور اس کی شادی کی عمر ہوئی تو اس نے شرط لگائی کہ میں صرف اس شخص سے شادی کروں گی کہ جو میرے 3 سوالوں کا جواب دے گا۔ چنانچہ بہت سے نوجوان آئے لیکن کسی نے بھی شہزادی کے سوالوں کا جواب نہیں دیا اور سارے ناکام واپس لوٹ گئے۔ اس ملک میں ایک نوجوان تھا جس کا نام اعظم تھا اور اس کا باپ عالم تھا، اور اس ملک کے بڑے بڑے وزیر اور قاضی اس کے شاگرد تھے۔ اس نوجوان نے اپنے باپ سے کہا کہ میں بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہوں۔ میں شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہو سکتا ہے شہزادی میری قسمت میں ہو۔ بہرحال یہ بات پورے علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک عالم کا بیٹا بادشاہ کی بیٹی کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ مقررہ وقت پر بادشاہ کا دربار لگ گیا۔ علاقے کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، وزراء بھی موجود تھے اور شہزادی بھی موجود تھی۔ دربار میں تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر شہزادی نے اپنے سوالوں کا آغاز کیا۔ شہزادی اپنی جگہ سے اٹھی اور اس نے پہلا سوال کیا۔ شہزادی نے سوال میں اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ نوجوان نے جب دیکھا تو تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور جواب میں اس نے بھی اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ شہزادی یہ دیکھ کر مسکرائی اور کہا، شاباش، تم نے پہلے سوال کا صحیح جواب دیا۔ سارے لوگ حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ دوسرے سوال میں شہزادی اپنی جگہ سے اٹھی اور تلوار کو ہوا میں گھمانا شروع کیا اور پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ بادشاہ اور تمام لوگوں کی نظریں اس نوجوان پر تھی۔ وہ نوجوان کھڑا ہوا اور اپنے جیب سے قلم کو نکالا اور آسمان کی طرف اٹھایا۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرائی اور کہا، شاباش، تم نے دوسرے سوال کا بھی صحیح جواب دیا۔ شہزادی کی یہ آواز ساری محل میں گونج اٹھی، لیکن دربار میں کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ شہزادی نے کیا سوالات کیے اور نوجوان نے کیا جوابات دیے۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ بہرحال تیسرے سوال میں شہزادی اپنے تخت سے نیچے اتری، پھر اپنے تخت پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بہت حیران کن اور عجیب تھا۔ دربار میں ہر طرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ آخر کار نوجوان کھڑا ہوا اور سوال کے جواب میں اپنے ہاتھ کو دل پر رکھ دیا۔ شہزادی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور نوجوان سے کہا کہ تم نے اپنے 3 سوالوں کا صحیح جواب دیا۔ یہ کہتے ہی شہزادی اپنے محل کے اندر چلی گئی۔ سارے محل میں مبارک ہو کی آوازیں تھیں اور لوگ بہت خوش تھے۔ نوجوان نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور بہت خوش تھا۔ بادشاہ نے نوجوان کو کہا کہ تم نے تو شہزادی کو مطمئن کر دیا، لیکن یہ بتاؤ کہ شہزادی نے کیا سوالات کیے اور تم نے کیا جوابات دیے، اور اگر تم نے مجھے ایک جواب بھی غلط دیا تو یاد رکھنا میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ نوجوان بڑے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہوا اور کہا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے جب اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم ایک اللہ کو مانتے ہو؟ تو میں نے جواب میں شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی کہ ہاں، میں ایک اللہ کو مانتا ہوں۔ دوسرے سوال میں جب شہزادی نے تلوار کو ہوا میں گھمانا شروع کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تلوار اور جنگی سامان سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ تو اس کے جواب میں نے قلم نکالا کہ ہاں، قلم سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ بادشاہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس سے تیسرے سوال کے بارے میں پوچھا کہ تیسرے سوال کا مطلب کیا تھا کہ جب شہزادی اپنے تخت سے نیچے اتری اور پھر تخت پر بیٹھ گئی۔ نوجوان نے کہا کہ شہزادی کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ میرا جسم تو تک گیا ہے، لیکن میرے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو نہیں تکا؟ تو میں نے جواب میں سینے پر ہاتھ رکھ دیا کہ وہ حصہ دل ہے، اس لیے کہ دل انسان کے جسم کا ایسا حصہ ہے کہ جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تکان کے دھڑکتا ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے نوجوان کو اپنے سینے سے لگایا اور اعلان کیا کہ اے لوگو، گواہ رہو کہ میں نے شہزادی کو اس نوجوان کی نکاح میں دے دیا۔ یہ آج کی کہانی، پھر ملیں گے ایک دوسری کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔